خوف اور دہشت میں مبتلا قید لمحوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ میرے بابا کو شہر گئے پورے 2 دن ہو چکے تھے اور یہ کوئی نئی بات بھی نہ تھی۔ وہ اکثر کام کے سلسلے میں شہر جاتے اور پھر کئی دن بعد لوٹتے۔ ایک دن بعد میری سب سے پیاری سہیلی کی شادی تھی جس میں شرکت کے لیے مجھے کچھ ضروری چیزیں چاہیے تھیں۔ ہمارے گاؤں سے کچھ فاصلے پر ایک بازار تھا۔ بابا ہوتے تو ان کے ساتھ چلی جاتی، مگر ان کی غیر موجودگی میں اماں سے بہت ضد کر کے میں اپنی ایک سہیلی کے ہمراہ بازار چل دی۔ ہم گھر سے نکلے تو صبح کے 10 بجے تھے۔ ہم تانگے میں سوار ہو کر آدھے گھنٹے میں بازار پہنچ گئے۔ ہم نے خوب خریداری کی اور پتہ ہی نہ چلا کہ ہمارے سارے پیسے کب ختم ہو گئے۔ مجبوراً ہمیں واپسی کے لیے پیدل سفر کرنے کا انتخاب کرنا پڑا۔ گھر تک کا راستہ بہت زیادہ طویل نہ تھا، مگر راستے میں ایک کچی سڑک ایسی بھی تھی جس کے دونوں اطراف گھنی جھاڑیاں اور بے تحاشا درخت اگے تھے جو کسی جنگل کا نظارہ پیش کرتے تھے، اور گاؤں کے لوگوں کا ماننا تھا کہ وہاں جن اور چڑیلیں آباد ہیں۔ غرض نہ جانے کون سی کہانیاں وابستہ تھیں اس کچی سڑک سے، مگر ہم جوان خون کہاں ایسی باتوں پر یقین کرتے۔ سو ہم گھر واپسی کے لیے اسی راستے سے پیدل چل نکلے۔ وہ شدید گرمی کے دن تھے اور دن کا شاید 1 بجے کا وقت تھا۔ گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے میں نے اپنی پوٹلی میں سے گڑ نکال کر کھانا شروع کر دیا۔ ہم اپنی باتوں میں مگن چلے جا رہے تھے۔ پھر چلتے چلتے جب ہم جنگل کے بیچوں بیچ اس کچی سڑک پر پہنچے تو وہاں مکمل سناٹا تھا، نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات، یہاں تک کہ گھنے درختوں کی موجودگی کے باوجود وہاں پرندوں کی چہکنے کی آواز تک نہ تھی۔ بالکل موت جیسا سناٹا ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ میں ڈرپوک تو نہ تھی، مگر نہ جانے کیوں اس سناٹے سے دل دہلا جا رہا تھا۔ ابھی ہم کچھ قدم ہی آگے بڑھے تھے کہ ہمارے پیچھے سے کچھ آوازیں آنے لگیں، اور پھر کسی نے نہایت بھدی اور خوفناک آواز میں ہمیں ہمارے ناموں سے پکارا۔ ایسے سناٹے اور بیابان میں بھلا ہماری جان پہچان کا کون آ سکتا ہے؟ یہ سوچ کر ہی ہماری جان نکلنے لگی۔ میں شاید پیچھے مڑ کر دیکھ بھی لیتی، مگر سہیلی نے مضبوطی سے میرا ہاتھ تھام لیا اور میرے کان میں سرکوشی کرتے بولی، خبردار پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، بس جتنا جلدی ہو سکے ہمیں اس جگہ سے نکلنا ہے۔ ہم تیز قدموں سے آگے بڑھ رہے تھے، مگر ہم جتنا تیز چلتے وہ آواز اتنا ہی ہمارے نزدیک ہوتی جاتی، یہاں تک جیسے کوئی ہمارے ساتھ چل رہا ہو۔ میں جو خود کو بہت بہادر سمجھتی تھی، میرے منہ سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی، جبکہ میری سہیلی مجھے بس یہی کہے جا رہی تھی، اس کی طرف نہ دیکھنا، اس کی طرف نہ دیکھنا، بس چلتی جا۔ اور میں نے مارے خوف کے آنکھیں بند کر لیں۔ پھر زوردار پھڑ پھڑاہٹ کے کوئی نہایت بھاری شے میرے کندھوں کو چھوتی ہوئی اوپر کو اڑ گئی۔ میرے منہ سے بھیانک چیخ نکل گئی۔ وہ مخلوق اب ہمارے سر کے اوپر ہوا میں اڑ رہی تھی۔ زور سے پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز ہمارے سروں کے اوپر سے آ رہی تھی۔ اب کہ اس نے بھدی سی آواز میں میرا نام پکارا، اور مسلسل بس میرا نام ہی پکارتی رہی۔ ادھر خوف کے مارے میں چیخیں مارنے لگی۔ میری سہیلی بھی میرے ساتھ خوفزدہ چیخ رہی تھی۔ ہم دونوں کی چیخ و پکار اس سناٹے میں اور خوفناک لگ رہی تھی، اور ابھی ہم دیوانہ وار چلا ہی رہے تھے کہ وہ بلا جو ہمارے سر پر منڈلا رہی تھی ایک جھٹکے سے ہم سے کچھ قدم کی دوری پر آ کھڑی ہوئی۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ وہ کس قدر بھیانک تھی۔ عجیب لمبا سا منہ اور بگڑے ہوئے نین نقش، لمبے الجھے بال جو زمین کو چھو رہے تھے۔ اس کی سفید آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔
ادھر ہم دونوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا ہو. ہم بت بنے بس اسے ہی دیکھے جا رہے تھے کہ اچانک اس نے اپنا ایک ہاتھ میری طرف بڑھایا اور اس کا وہ ہاتھ خود بخود لمبا ہوتا میرے نزدیک آ رہا تھا. بس وہی وہ لمحہ تھا جب میں نے زور کی چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی، جبکہ میری سہیلی بری طرح چلا رہی تھی، اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا. جب میں ہوش میں آئی تو اپنے گھر کے بستر پر تھی. پتہ چلا پورے 2 دن بعد مجھے ہوش آیا ہے. اماں بابا سمیت کچھ قریبی رشتہ دار بھی میرے آس پاس تھے جو وقتاً فوقتاً مجھ پر دم درود کر رہے تھے. میری سہیلی بھی میرے پاس ہی بیٹھی تھی. اس نے مجھے خوشی سے گلے لگایا. پھر مجھے بتایا کہ جب میں بے ہوش ہوئی تب وہاں ایک تانگے والا آ گیا، جس کی موجودگی پا کر وہ بلا جو ایک چڑیل تھی اچانک غائب ہو گئی. پھر سہیلی مجھے اس تانگے والے کی مدد سے گھر لے آئی. یہ سب سن کر مجھ پر کپ کپی تو سوار ہو گئی، مگر پھر جلد ہی میں نارمل بھی ہو گئی کیونکہ میں اپنے گھر پہ محفوظ تھی. مگر میری یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی کیونکہ رات جب میں سوئی تب آدھی رات کو میری آنکھ کھل گئی اور میرے سامنے وہی چڑیل کھڑی اپنی سفید آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی. پھر اس نے اسی طرح اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا. وہ اپنی بھدی آواز میں مجھ سے کچھ کہہ رہی تھی، شاید کچھ مانگ رہی تھی، مگر میں نے خوف کی شدت سے زور سے چیخ ماری. میری چیخ سن کر برابر میں سوئی میری اماں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، مگر تب تک میں بے ہوش ہو چکی تھی. اب میری زندگی مشکل ہوتی جا رہی تھی. مجھے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہی چڑیل اپنے آس پاس نظر آتی جو اسی طرح میری طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی، اور میں خوف سے چلا اٹھتی. میری اس حالت سے تنگ آ کر بابا نے گاؤں کے امام مسجد کو بلا لیا. امام صاحب نے مجھ سے اور سہیلی سے تمام باتیں تفصیل سے معلوم کی اور مجھ پر دم درود کر کے چلے گئے. ان کے دم کرنے سے اس رات میں سکون سے سوئی. مجھے وہ چڑیل نظر نہ آئی. پھر اگلی صبح امام صاحب ہمارے گھر تشریف لائے. انہوں نے بتایا کہ انہوں نے گزشتہ رات کچھ وظائف کیے جس کے حساب کتاب سے پتہ چلا کہ وہ چڑیل میرے پیچھے اس لیے پڑی ہے کہ اسے میری پوٹلی سے گڑ چاہیے تھا. دراصل اس دن بازار سے واپسی پر پیاس نہ لگے اس لیے میں گڑ کھاتی جا رہی تھی، اور یہ چڑیل بھی وہیں کہیں راستے میں موجود تھی اور مجھ سے گڑ کی پوٹلی لینے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھاتی رہی، اور اسی لیے وہ اب تک میرا پیچھا کر رہی ہے. جب تک میں اسے وہ گڑ کی پوٹلی نہ دے دوں وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی. یہ تمام باتیں ابا بابا سمیت مجھے بہت حیران کر رہی تھیں. پھر امام صاحب کی ہدایت کے مطابق میں اماں بابا اور امام صاحب کے ساتھ اسی وقت بازار گئی، اور دوپہر کے اسی وقت اس سنسان راستے میں امام صاحب کی موجودگی میں گڑ کی ایک پوٹلی لیے کھڑی ہو گئی جہاں اس دن وہ چڑیل نمودار ہوئی تھی. اس چڑیل کے خوف سے میں تھر تھر کانپ رہی تھی، جبکہ امام صاحب مجھے تسلی دے رہے تھے. پھر نہ جانے کہاں سے یکدم ہی وہ چڑیل نمودار ہو گئی. امام صاحب مسلسل وظیفے پڑھ رہے تھے. میں نے خوف کی مارے آنکھیں بند کر لیں. پھر امام صاحب کی آواز پر میں نے آنکھیں کھولیں. وہ کہہ رہے تھے، بیٹی یہ گڑ کی پوٹلی اسے دے دو. اور پھر میرے دیکھتے دیکھتے اس چڑیل نے میری طرف ہاتھ بڑھانا شروع کر دیا. میں نے ہمت کی اور پوٹلی اسے دے دی اور وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی. جبکہ گڑ والی پوٹلی ملتے ہی وہ چڑیل غائب ہو گئی. امام صاحب نے آواز لگائی تو ایک طرف تانگے میں چھپ کر بیٹھے میرے اماں بابا جلدی سے میری طرف آئے اور مجھے اٹھا کر وہ سب تانگے میں بیٹھ کر گاؤں واپس آ گئے. امام صاحب نے ہدایت کی کہ میں دوبارہ اس جگہ نہ جاؤں. ویسے تو وہ چڑیل اب نہیں آئے گی، مگر احتیاط تو بہتر ہے. خیر کچھ عرصہ بعد ہم نے گاؤں بھی چھوڑ دیا اور شہر میں کرائے کا مکان لے کر رہائش اختیار کر لی.
پھر اس چڑیل نے کبھی مجھے نہ ستایا۔